اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والسلام علی المرسلین اللہم صلی علی سیدنا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، میں عبدالقدیر بن محمد بن عفان بلسخہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سامعین، ہم آج اس نشست میں تیمم کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ تیمم جو وضو اور غسل کا بدل ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی رو سے تیمم کے بارے میں نے جو فقہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں سے معلومات حاصل کی ہے، وہ کتابیں المبسوط، الرسالۃ الشافعی، رسالہ فقہ شافعی، تحفۃ الباری اور شافعی فقہ شامل ہے۔ آئیے سامعین، پہلے ہم یہ معلوم کرتے ہیں کہ تیمم کسے کہتے ہیں۔ تیمم ایک عربی لفظ ہے جس کے معنی قصد اور ارادے کے ہیں، اور شریعت میں خاص شرائط پر وضو یا غسل کے بدلے چہرے اور ہاتھوں کو پاک مٹی کے پہنچانے کے ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اگر تم بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص استنجا سے آیا ہو، یا تم نے بیویوں سے قربت کی ہو، پھر تم کو پانی نہ ملے تو پاک زمین یا مٹی سے تیمم کر لیا کرو، یعنی اپنے چہروں اور ہاتھوں پر پھیر لیا کرو۔ پاک مٹی سے مراد وہ مٹی ہے جو پاک ہو اور پاک کرنے والی ہو۔ تیمم ہجرت کے 6 سال فرض کیا گیا، اور بعض کا قول ہے کہ 4 سال میں۔ جب کوئی آدمی یا عورت کسی وجہ سے وضو یا غسل نہ کر سکے تو وہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تیمم کے شرائط 5 ہے۔ سفر میں تلاش کرنے پر پانی نہ ملے، بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہو، پانی تک جانے میں جان کا خوف ہو، نماز کا وقت شروع ہو چکا ہو، مٹی خالص اور پاک ہو تو آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ تیمم کے فرائض 4 ہیں۔ پہلا، نیت کرنا، دوسرا، پورے چہرے کا مسح کرنا، تیسرا، کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا، چوتھا، ترتیب سے تیمم کرنا ہے۔ تیمم کی سنتیں 3 ہیں۔ تیمم کے شروع میں تعوذ اور بسم اللہ پڑھنا، دوسرا، دائیں ہاتھ کا مسح بائیں ہاتھ سے پہلے کرنا، تیسرا، مسح بے درپا کرنا، یعنی ایک کے بعد ایک کرنا، نواقض التیمم، یعنی تیمم ٹوٹنے والی چیزیں۔ تیمم 3 چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہی چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسرا، نماز کے شروع کرنے سے پہلے اگر پانی مل جائے تو اس سے بھی تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ تیسرا، بیمار کی بیماری دور ہو جانے سے بھی تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ ایک تیمم سے صرف ایک فرض نماز اور سنت نمازیں جتنی چاہے پڑھ سکتے ہیں، اور نماز جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب آئیے ہم تیمم کا مکمل و سنت طریقہ معلوم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے پاک و صاف مٹی لے جس پر غبار ہو اور مٹی گیلی نہ ہو، قبلے کی طرف رخ کرے، اپنی انگوٹھی اتار دے، پھر تعوذ اور بسم اللہ پڑھے اور تیمم کی نیت کرے۔ نویت التیمم للصلوات المرفوضہ، میں فرض نماز پڑھنے کے لیے تیمم کرتا ہوں، یا نویت استباحۃ الصلاۃ بھی کہہ سکتے ہیں، اور مٹی پر دونوں ہاتھ مارے، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کھلی ہوئی ہو۔ اگر ہاتھ میں مٹی زیادہ لگ جائے تو ایک پنجے کو دوسرے پنجے پر مار کر ہاتھ جھاڑ دے، اور دونوں ہاتھوں کو پورے چہرے پر ایک بار اس طرح پھیرے کہ کوئی جگہ باقی نہ رہ جائے۔ داڑھی کا خلال بھی کرے۔ 3 بار کرنا ضروری نہیں ہے، اور سر کے بالوں کے اندر مٹی پہنچانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ پھر دونوں ہاتھ دوبارہ مٹی پر مارے۔ پہلے دائیں ہاتھ کا مسح اس طرح کرے کہ بائیں ہاتھ کی 4 انگلیاں دائیں ہاتھ کی انگلیوں کے شروں یعنی ٹپس آف دی فنگر کے نیچے رکھ کر کھینچتے ہوئے کوہنی کے آگے تک لے جائیں، پھر ہتھیلی کو ہاتھ کے اوپر کھینچتے ہوئے گھٹے تک لے آئے، اور بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کو دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کی پشت پر پھیر دے۔ اس طرح پورے دائیں ہاتھ کا مسح کرے، پھر اسی طرح دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر پھیرے، پھر ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کرے اور ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر پھیرے۔ تیمم سے فارغ ہو کر وضو کے بعد کی دعا پڑھے۔ تیمم وضو اور غسل دونوں کے بدلے میں کر سکتے ہیں۔ دیوار سے بھی تیمم کر سکتے ہیں بشرطے کہ اس پر غبار موجود ہو۔ اگر کوئی آدمی وضو کر سکتا ہو اور غسل سے معذور ہو تو وہ شخص وضو کرے گا اور غسل کے بدلے
تیمم کرے گا۔ اس حقیر نے کوشش کی کہ تیمم کے بارے میں آپ تک مختصر و جامع معلومات پہنچ جائے۔ اللہ اس کوشش کو قبول فرمائے۔ کوئی غلطی یا بھول چوک ہو تو اللہ اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز اگلی قسط میں نماز کے بارے میں ہوگی۔ جب تک کے لیے اس حقیر کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔